بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عظیم اور خوشحال سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کے بازار سونے کی چمک سے بھرے رہتے، محلات بلند و بالا تھے اور رعایا امن اور خوشحالی میں زندگی گزارتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ مسلسل جنگوں، قحط سالی اور غارت مشیروں کے فیصلوں نے آہستہ آہستہ سلطنت کے خزانے کو ختم کر دیا۔ شاہی خزانے کے دروازے بند تھے، صندوق خالی پڑے تھے اور سپاہ کمزور ہو چکی تھی۔ دشمن سلطنتیں موقع کی تلاش میں تھیں۔ اسی دوران بوڑھا بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا۔ ایک رات جب محل کے چراغ مدھم ہو چکے تھے اور خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، بادشاہ نے اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی کو اپنے پاس بلایا۔ شہزادی نہ صرف حسین تھی بلکہ عقل، ہمت اور رحم دلی میں بھی بے مثال تھی۔ کمزور آواز میں بادشاہ بولا، بیٹی، میری زندگی اب زیادہ باقی نہیں، مگر سلطنت کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرانا چرمی نقشہ نکالا۔ برسوں پہلے میں نے ایک عظیم خزانہ ایک خطرناک مقام پر چھپا دیا تھا۔ یہ نقشہ اسی خزانے کا ہے۔ اگر وہ خزانہ مل جائے تو ہماری سلطنت بچ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی بادشاہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سلطنت یتیم ہو گئی۔ شہزادی نے آنسو پونچھے اور عہد کیا کہ وہ اپنے باپ کی آخری نشانی کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ اگلے ہی دن اس نے اعلان کیا کہ وہ خود خزانے کی تلاش میں جائے گی۔ درباری خوفزدہ ہو گئے۔ یہ راستہ موت کا ہے، آپ اکیلی کیسے جائیں گی؟ شہزادی نے مضبوط لہجے میں کہا، جو سلطنت کی حفاظت نہ کرے وہ حکمرانی کا حقدار نہیں۔ وہ سادہ لباس، تلوار اور نقشہ لے کر روانہ ہو گئی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچی۔ یہ گاؤں غربت اور خاموشی کی تصویر تھا۔ وہیں اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہوئی جس کا نام امین تھا۔ امین ایک غریب مگر ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ اس نے پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں زندگی گزاری تھی۔ وہ راستوں، نشانیوں اور خطرات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جب امین نے شہزادی کی منزل سنی تو اس نے کہا، یہ راستہ آسان نہیں، مگر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ شہزادی نے پہلے انکار کیا، مگر امین کی آنکھوں میں سچائی اور وفاداری دیکھ کر اسے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ یوں یہ سفر اب 2 لوگوں کا ہو گیا۔ نقشے کا پہلا راستہ ایک گھنے اور پراسرار جنگل سے گزرتا تھا۔ دن میں بھی وہاں روشنی کم پہنچتی تھی۔ عجیب آوازیں، ٹہنیاں ٹوٹنے کی صدائیں اور ہر لمحہ خطرہ۔ ایک رات جب دونوں آگ کے پاس بیٹھے تھے، جنگلی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ شہزادی نے تلوار سنبھالی مگر تعداد زیادہ تھی۔ امین نے ہوشیاری سے آگ کی لکڑیوں کو جھاڑیوں میں پھینکا، دھواں پھیل گیا اور ڈاکو بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ شہزادی نے پہلی بار محسوس کیا کہ امین صرف رہنما نہیں، ایک محافظ بھی ہے۔ جنگل کے بعد وہ ایک ویران صحرا میں داخل ہوئے۔ سورج آگ برساتا، راتیں یخ بستہ ہوتیں، پانی ختم ہونے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے۔ ایک دن شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ امین نے ہمت نہ ہاری، وہ نقشے کے مطابق چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک قدیم کنواں ملا۔ اس نے پانی لا کر شہزادی کو پلایا۔ ہوش میں آ کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نہ ہوتے تو میں کبھی زندہ نہ بچتی، امین نے مسکرا کر کہا۔ سلطنت کو آپ جیسی حکمران کی ضرورت ہے۔ آخر کار وہ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں ایک قدیم غار تھا جس کے دروازے پر پراسرار تحریر کندہ تھی۔ لالچ والا خالی لٹے گا، نیت والا کامیاب ہوگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، پتھریلے مجسمے زندہ ہو گئے۔ یہ خزانے کے محافظ تھے۔ امین نے چیخ کر کہا، ہم خزانے کے لیے نہیں، سلطنت کے لیے آئے ہیں۔ اچانک مجسمے رک گئے اور راستہ کھل گیا۔ غار کے اندر سونے، جواہرات اور قدیم نوادات کا انبار تھا۔ خزانہ لے کر واپسی کا سفر بھی آسان نہ تھا، مگر اب ان کے دل مضبوط تھے۔ جب وہ سلطنت واپس پہنچے تو رایا نے آنسوؤں اور خوشی کے نعروں سے استقبال کیا۔ خزانہ دوبارہ شاہی خزانے میں رکھا گیا، فوج مضبوط ہوئی، بازار آباد ہو گئے۔ شہزادی کو ملکہ تاج پہنایا گیا۔ اس نے امین کو دربار میں بلا کر کہا، تم نے نہ صرف میری بلکہ پوری سلطنت کی جان بچائی ہے۔ اس نے امین کو شاہی مشیر اور محافظ مقرر کر دیا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ملکہ اور امین کی رفاقت دوستی سے بڑھ کر احترام اور اعتماد میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر انصاف، رحم اور عقل سے حکومت کی، اور یوں یہ کہانی مشہور ہو گئی کہ جب ایک بہادر شہزادی اور ایک سادہ مگر وفادار لڑکا اکٹھے ہو جائیں تو کوئی خزانہ، کوئی سلطنت اور کوئی خواب ناممکن نہیں رہتا۔